بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی یہ پیاری بزم عظیم الشان باوقار پرشکو کانفرنس جو قرآن و سنہ مومنٹ کے زیر اہتمام اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ کے زیر سرپرستی انعقاد پذیر ہے۔ آپ احباب بڑی محبت سے دل جمی سے تشریف لائے، جماعت سے مسلک سے اپنے اکابر سے وابستگی کا ثبوت فراہم کیا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہماری آج کی یہ بزم اور کی یہ ملاقات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، یہ بزم سجی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اور یہ بزم پہلے بھی سجا کرتی تھی، آج بھی سجی ہے، قیامت تک انشاءاللہ سجتی رہے گی۔ ہم آتے تھے، علماء اکرام تشریف لاتے تھے، استقبال کے لیے اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے صدر جناب ملک اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آج وہ دنیا میں نہیں، پس اللہ رب العزت کے حکم سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو انہوں نے آپ حضرات کی ہمراہی میں معیت میں آپ کے تعاون سے مسلک کا کام کیا، مسجد کی خدمت کی، کانفرنس کے مشن کو آگے بڑھایا، اللہ تعالیٰ یہ مشن تا قیامت اللہ رب العزت اپنا فضل فرما کے اس چوک، اس شہر، اس مسجد میں جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری آپ سے ہم کلام تھے، اور الحمدللہ پوتا حضرت علامہ شہید اور جگر گوشہ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، برادرم حافظ قیم الہی ظہیر آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اور چند لمحوں میں مداح رسالت مآب، وکیل صحابہ، خطیب دل نشیں حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں رب کی توحید کے لیے، آپ تشریف لائے ہیں آقا کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی تشریف آوری ہے صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے، آپ کی آمد ہے اہل بیت کے وقار کے لیے، آپ جمع ہیں استحکام پاکستان کے لیے، آپ اپنے گھروں سے نکلے نفاذ اسلام کے لیے۔ یہ نہ دیکھیے کون بول رہا ہے، کون کھڑا ہے، یہ سنیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہم جس کاز کے لیے آئے ہیں، جس مشن کے لیے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں پاکستان کا استحکام دیکھنا بھی نصیب فرما دے، اور پاکستان میں اسلام کا پرچم لہراتا ہوا دیکھنا بھی نصیب فرما دے۔ اور الحمدللہ اس مشن کے لیے امیر محترم حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، ہمارے ناصر اعلیٰ حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی چیف آرگنائزر حضرت علامہ انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اور برادر مکرم حضرت علامہ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب الحمدللہ میدان عمل میں ہیں، آپ کو پاکستان کے استحکام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے وہ بیدار کر رہے ہیں۔ آئیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے
اس بات کا عہد کریں کہ پاکستان میں توحید کی سربلندی کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، صحابہ اکرام کے اکرام و احترام کے لیے، اہل بیت کے وقار کے لیے، استحکام پاکستان اور نفاذ اسلام کے لیے ہمارے قائدین ہمیں جہاں بلائیں گے اللہ کے فضل سے ہم اپنا تن من دن نچھاور کر دیں گے، مگر پاکستان میں استحکام پاکستان اور نفاذ اسلام کے مشن سے نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے۔ اپنے قائد اور مدفون جنت البقیع حضرت علامہ شہید کی طرح ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، مگر پاکستان میں اسلام کے سوا کسی فقہ کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کے قیام کے وقت ہر زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس لیے جس نعرہ کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، حضرات اس مشن کے لیے حضرت علامہ شہید اپنی جان کی بازی پیش کر کے، حضرت یزدانی شہید اپنے جسم کو خنجروں سے چھلنی کروا لیا، اپنے بیٹے کو شہید کروانا برداشت کر لیا، اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کرتی، مگر اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آئیے حضرت شہید ملت کے پوتے کی موجودگی میں، حضرت علامہ ابتسام کے جگر گوشہ کی موجودگی میں اس بات کا عہد کریں، شہید ملت کی طرح، یزدانی شہید کی طرح، اپنے اکابر کی طرح، شاہ شہید کی طرح ہم جانیں قربان کر دیں گے، مگر رب کی توحید پہ کبھی آنچ آنے دیں گے؟ بلند آواز سے کہیے، رب کی توحید پہ آنچ آنے دیں گے؟ آقا کی ختم نبوت پہ کمپرومائز کریں گے؟ سرور کائنات کے صحابہ کے ان کے ناموس پہ آنچ آنے دیں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے، رب کے فضل سے سارا ملک حضرت الامیر کی عمارت میں، حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر کی قیادت میں آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان کے پرچم تلے مجتمع ہے، اکٹھا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے آپ اسی طرح بیدار رہے، اسی طرح اپنی قیادت کے شانہ بشانہ رہے تو وہ دن دور نہیں ہم دنیا کے سامنے یہ اعلان کریں گے، تو ڈراتا ہے آتش نمرود سے ہمیں، ہم تو پی جاتے ہیں شعلوں کو پانی کی طرح۔ حضرات اللہ رب العزت کے فضل سے صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے آج بھی جمع ہیں، جہاں قیادت بلائے گی اس جگہ پہنچیں گے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، تن من دن سب کچھ پیش کر دیں گے، مگر صحابہ اکرام کے ناموس پہ کبھی آنچ آنے دیں گے؟ اللہ رب العزت کے فضل سے رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اپنی مسجد ہے، اپنا اسٹیج ہے، اپنے اکابر کی مسجد ہے، یہاں پہ بات صبح و شام کرتے ہیں، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ رب نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، ہم نے اغیار کی اسٹیج پہ جا کے بھی اعلان کیا ہے، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کی یاد کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق ہے یارو یاور محبوب کردگار، اور صدیق سے ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تک نہ کسی دل میں آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، اور صدیق ہی ذات خدا نے کہا، صدیق ہی احمد مجتبی نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق
بلند آواز سے کہیے، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی منہج پہ زندہ رکھے، اسی منہج پہ موت عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔